السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 2 محرم الحرام ہے۔ ہم اسی مناسبت کے لحاظ سے ذکر کرنے جا رہے ہیں اس عظیم ہستی کا جو نسب میں بھی پاک، سیرت میں چمکتا ہوا اور مقام میں بے مثال ہے۔ وہ ہستی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ دونوں بھائی ہیں، نام و نسب ان کا ایک ہے کہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب، حضرت حسین بن علی بن ابی طالب۔ آپ کے والد امیر المؤمنین علی المرتضیٰ اور والدہ کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت حسن اور حسین دونوں بھائی ہیں، اسی لحاظ سے یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی اور فاطمہ کے جگر گوشہ، سیدہ خدیجہ کی دعاؤں کے پھول اور اسلام کے قلب کا نور ہیں۔ حضرت حسن اور حسین کی پیدائش۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 3 شعبان 4 ہجری کو ہوئی۔ نواسۂ رسول حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی لحاظ سے سب سے پہلے ہم حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کریں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن احد اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الحسن ابن علی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چہرہ مبارک اور جسم کے لحاظ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کن پارٹس آف باڈی میں مشابہت تھی؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کان اشبہ الناس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہا وجسما۔ چہرے اور جسم کے لحاظ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت ہے۔ چہرہ مبارک، پیشانی مبارک، ناک کی ساخت، چال ڈھال، یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک تھے۔ امام ذہبی نے سیرت الاعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ حسن بن علی چہرہ، رفتار، سکون اور گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسن کو دیکھا تو بے ساختہ فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ یشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، علی کے نہیں۔ یہ جملہ محبت، ایمان اور صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق اور حلم۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم بردباری مثالی تھا۔ آپ کے دشمن بھی آپ کی نرمی، اخلاق، درگزر اور حکمت کے متعارف تھے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالص سیرت نبوی کے مظہر تھے، ان کے چہرے پہ نور نبوت چمکتا تھا۔ کسی نے ایک بار گالی دی، آپ خاموش رہے، پھر فرمایا اگر تم میری ذات سے ناراض ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اگر اللہ سے ناراض ہے تو میں دعا کرتا ہوں وہ تجھے اللہ معاف فرما دے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ ایک شامی شخص سامنے آیا، وہ سخت زبان میں گالیاں دینے لگا اور برا بھلا کہنے لگا۔ لوگ غصے سے آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ یہ زبان سے نہ بدوا کی، نہ چہرے پہ غصہ لے کر آئے۔ پھر آپ آگے بڑھے اور اس شخص سے فرمایا میرا خیال ہے تو مسافر ہے، تو تھکا ہوا لگتا ہے، تو کافی بھوکا بھی لگ رہا ہے، اگر رہنے کی جگہ چاہیے تو میرا گھر حاضر ہے، اگر کھانے کی ضرورت ہے تو ہم کھلائیں گے، اگر مال کی ضرورت ہے تو ہم دیں گے،
یہ سن کر وہ بدگو شامی رونے لگا اور کہنے لگا اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اپنی رسالت کن ہستیوں کو منتخب کرے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں. یہ واقعہ سیرت کی کئی کتابوں میں بھی موجود ہے. جو بھی بات بیان کی جاتی ہے نا وہ سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے بیان کی جاتی ہے. اب جو یہ واقعہ بیان کیا ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بدگوئی کا جواب محبت سے دینا یہ اہل بیت کا طریقہ ہے. غصے کو برداشت کرنا اور سمجھداری سے کام لینا یہ ہے سچے اہل ایمان کی پہچان. کلام سے نہیں کردار سے دل فتح ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یقیناً میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے. حوالہ نوٹ کیجئے صحیح البخاری حدیث نمبر 2704 کتاب الصلح باب ما جاء فی الاصلاح بین الناس. یہ پیشن گوئی کب پوری ہوئی؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے 40 ہجری کو، تو آپ نے تقریباً 6 ماہ خلافت کی. پھر امت کا خون بہنے سے روکنے کے لیے صلح کر لی اور خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر دی. اسی وجہ سے 40 ہجری کو عام الجماعت کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ کا لقب ہی سید المسلمین مسلمانوں کا سردار ڈال دیا گیا. شہادت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی بھلائی کے لیے اپنی خلافت امیر معاویہ کے حق میں چھوڑ دی. اس صلح کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ واپس آ گئے. پہلے یہ کوفہ میں رہا کرتے تھے اور وہاں پرامن گوشہ نشین زندگی اختیار کی. لیکن دشمنی اور بغض رکھنے والوں کو یہ صلح بھی پسند نہ آئی، تو حضرت حسن کو زہر دودھ میں ملا کر دے دیا گیا. یہ زہر بار بار دیا گیا تھا حتیٰ کہ جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے. حضرت حسن فرماتے ہیں مجھے کئی بار زہر دیا گیا مگر اس بار ایسا زہر دیا گیا ہے جس سے میرا جگر ٹکڑوں میں کٹ کر میرے پیٹ سے نکلا. زہر کس نے دیا؟ زہر دینے والی شخصیت غالباً ان کی بیوی جعدہ بنت العش تھیں. اسے زہر دینے پر کسی خفیہ دشمن نے آمادہ کیا تھا. بعض تاریخی غیر قطع روایات میں کہا جاتا ہے کہ یزید کے قریبی لوگ یا سیاسی سازشی عناصر اس میں ملوث تھے. اس بارے میں متفق اور قطع سند سے ثابت تفصیل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن زہر سے شہادت ہونے پر تمام مورخین اور محدثین کا اجمالی اتفاق ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کہاں کیا گیا؟ یہ مدفون کہاں ہوئے؟ وصیت کی تھی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن بعض افراد کی سیاسی مخالفت کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا. پھر انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی. حضرت حسن کی شہادت اب ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ حضرت حسن کی شہادت ہمیں بتاتی ہے کہ حق پر چلنے والوں کو دنیا میں صرف طاقت نہیں بلکہ زہر، سازش اور قربانی بھی ملتی ہے، مگر یہی قربانی قیامت تک ان کا نام زندہ رکھتی ہے. آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حلم عطا فرمائے اور ان جیسی سچائی، صبر اور امت کی خیر خواہی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے. ہمارا خاتمہ ایمان، سلامتی اور اپنی رضا پر فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.